یہ سن کر اسما نے زاری کی، بیویوں نے نالہ و شیون سنا تو لپک کر بی بی کے پاس آئیں۔ ادھر حضرت وہاں سے اٹھ کر اپنے قیام گاہ پر تشریف لائے اور اہل خانہ سے فرمایا کہ جعفر کے اہل خانہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، انہیں اپنا ہوش نہیں ہے، ان کی خبرگیری ہم پہ فرض ہے، سو ان دنوں ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہماری طرف سے کیا جائے۔ حضور نے پھر حضرت زید کے گھر جا کر تعزیت کی۔ جب آپ وہاں سے لوٹ رہے تھے تو زید کی ننھی بیٹی روتی ہوئی آئی اور حضرت سے لپٹ گئی۔ حضرت نے اسے سینے سے لگایا اور اس گھڑی رسول پاک پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہوئی، آپ نے دیکھا کہ جنت ہے اور جنت میں زید، جعفر، عبداللہ اور اس مارکے کے دوسرے شہداء نظر آ رہے ہیں، اور آپ نے جعفر کو اس شان کے ساتھ دیکھا کہ ان کے شہ پر نکلے ہوئے ہیں اور وہ فرشتوں کی طرح پرواز کر رہے ہیں۔ واضح ہو کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مارکے میں اس طور جان دی کہ پہلے ان کا ایک بازو قلم ہوا، تب انہوں نے علم دوسرے ہاتھ میں لیا، مگر دشمن نے وار کیا اور ان کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا، اور اب حضرت نے ان کے بازوؤں کی جگہ شہ پر دیکھے، اور تب سے حضرت جعفر کو جعفر طیار کہا جانے لگا۔ اور اس بشارت کے بعد جب حضرت صبح سویرے مسجد میں تشریف فرما ہوئے تو اصحاب نے دیکھا کہ چہرے پر اب غم کی گھٹا نہیں ہے۔ آپ نے پورے صبر و سکون کے ساتھ نماز پڑھائی اور اس کے بعد دستور کے مطابق نمازیوں سے خطاب کیا۔ پھر آپ بی بی اسما کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں بتایا کہ آپ کو کیا بشارت ہوئی ہے۔ بی بی اسما کو اس بشارت کے بعد صبر آ گیا۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا واپس مدینہ آئے تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پہ بیٹھ کر کہ جس کا نام دلدل تھا اور جو مقوقس کی طرف سے تحفے میں آپ کو موصول ہوا تھا، آنے والوں کے استقبال کے لیے چلے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے کو خچر پر اپنے آگے بٹھا رکھا تھا۔ مرد و زن پہلے ہی اس رستے میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے آنے والوں پر آوازیں کسے اور مٹی پھینک پھینک کر کہنے لگے، اے بھگوڑو، تم اللہ کے راستے سے منحرف ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ بھگوڑے نہیں ہیں، وہ میدان جنگ سے واپس آئے ہیں اور اللہ نے چاہا تو پھر میدان جنگ میں جائیں گے۔ جنگ موتا میں مسلمانوں کو جو پسپائی اختیار کرنی پڑی تھی، اس سے شمالی علاقے کے عربوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے۔ چند ہی دنوں بعد خبر ملی کہ مختلف قبیلوں والے شام کی سرحد پر بڑی تعداد میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تیور ان کے یہ ہیں کہ جنوب کی طرف پیش قدمی کی جائے اور مسلمانوں پر دھاوا بولا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو 300 کے ایک لشکر کا سالار بنا کر ان کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہنچ کر یہ دیکھا کہ قبائلیوں کا لشکر اس اندازے سے جو مدینہ میں لگایا گیا تھا کہیں زیادہ ہے۔ انہوں نے مدینہ کی طرف قاصد دوڑایا اور تازہ کمک کا تقاضا کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کو 200 مجاہدوں کی کمک کے ساتھ روانہ کیا اور رخصت کرتے ہوئے ہدایت کی کہ اے ابو عبیدہ، دونوں لشکروں میں اختلاف پیدا مت ہونے دینا۔ وہاں پہنچنے پر اختلاف کی صورت تو پیدا ہو گئی تھی۔ ابو عبیدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابیوں میں سے تھے اور ہر غزوے میں شریک رہے تھے۔ لشکر کا سالار انہیں ہونا چاہیے تھا، مگر عمر نے کہا کہ اے ابو عبیدہ، تم جو لشکر لے کر آئے ہو اس کی حیثیت اضافی ہے، لشکر کا سالار تو میں ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو یاد کیا اور یہ کہا کہ اے عمر، تو نے مجھ سے سرکشی کی مگر میں تیرا حکم مانوں گا۔ تب عمر نے دونوں لشکروں کی مشترکہ کمان سنبھالی اور شام کی سرحد کی طرف پیش قدمی کی، مگر مقابلے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تھوڑے سے تیر چل کر رہ گئے، قبائلیوں کا لشکر میدان ہی سے بھاگ گیا۔ مسلمان جب مارا مار کرتے آگے بڑھے تو دیکھا کہ ڈیرے خیمے خالی پڑے ہیں، لشکری بھاگ چکے۔ اب عرب کے چہار سمت اسلام کا اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا۔ ایک تو بات یہ تھی کہ قریب و دور مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ لوگوں کو احساس ہو گیا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اب اسلام کو غالب آنے سے نہیں روک سکتی۔ پھر اسلام کی تعلیمات کی اپنی طاقت بھی تھی اور مسلمانوں کی سیرت و کردار کی بھی۔ یہ صلح حدیبیہ کی برکت تھی کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان اب کوئی کشیدگی نہیں تھی۔ فریقین صلح نامہ کی شرائط پر قائم تھے اور دونوں طرف امن چین تھا، مگر اچانک ایک چنگاری اٹھی اور اس نے امن کی فضا کو تہو بالا کر دیا۔
رات کے پردے میں بنی بکر نے بنی خزاعہ پر حملہ بولا۔ اہل قریش بنی بکر کی کمک پر تھے، انہوں نے اپنے حلیفوں کو ہتھیار فراہم کیے تھے، اور کچھ آدمی بھی بنی خزاعہ بے خبری میں پکڑے گئے، جھڑپ میں ان کا ایک آدمی مارا گیا۔ بنی بکر اگر قریش کے حلیف تھے تو ادھر بنی خزاعہ نے آن حضرت سے دوستی کا معاہدہ کر رکھا تھا، اور صلح نامہ حدیبیہ کی روح سے طرفین کو آزادی تھی کہ جس سے چاہیں دوستی کا معاہدہ کریں، اور ادھر قبیلوں کو آزادی تھی کہ جس کا جی چاہے اہل قریش کا حلیف بنے، اور جس کا جی چاہے وہ مسلمانوں کا حلیف بن جائے۔ اہل قریش نے اپنے ایک حلیف کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا اور انہیں کمک پہنچائی۔ بنی خزاعہ کے نمائندے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، صورتحال سے آگاہ کیا اور امداد کے طالب ہوئے۔ آن حضرت نے فرمایا، عزیزو، تمہاری امداد کی جائے گی۔ اہل قریش جب اپنی کارستانی کر چکے تب انہیں احساس ہوا کہ ان کی اس حرکت کے مضمرات کیا ہیں۔ انہوں نے ابو سفیان کو مدینہ کی طرف دوڑایا کہ جاؤ اور رسول اگر برہم ہیں تو ان کو کسی طور مناؤ۔ ابو سفیان مدینہ پہنچا تو دیکھا کہ آن حضرت کے مزاج میں برہمی ہے۔ آن حضرت سے وہ یوں مخاطب ہوا کہ اے محمد، صلح حدیبیہ کے وقت میں موجود نہیں تھا، آؤ اب ہم اس معاہدے کی زیادہ مستحکم بنیادوں پر تجدید کریں اور اس کی میعاد میں اضافہ کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صلح نامے کی شرائط پر عمل پیرا ہیں، جتنی مدت کے لیے یہ صلح نامہ ہوا ہے اتنی مدت تک اسے نبھائیں گے، مگر ہم اس میں کسی ترمیم کے حق میں نہیں ہیں، نہ اس کی جگہ کوئی دوسرا معاہدہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا۔ ابو سفیان کو اس جواب نے بہت پریشان کیا۔ وہ سیدھا اپنی بیٹی ام حبیبہ کے پاس پہنچا جو اب ام المومنین کا مرتبہ رکھتی تھیں۔ باپ اپنی بیٹی سے 15 سال بعد مل رہا تھا، مگر اس ملاقات میں ہوا یہ کہ ابو سفیان اس گدے پہ بیٹھنے لگا تھا جس پر حضرت نشست فرماتے تھے۔ بی بی ام حبیبہ نے اپنے باپ کے نیچے سے وہ گدا گھسیٹ لیا اور الگ رکھ دیا۔ ابو سفیان نے چی بجبی ہو کر کہا، اے میری دختر عزیز، تو نے کیا سوچ کر یہ گدا میرے نیچے سے سرکایا؟ کیا میں اس گدے پر بیٹھنے کے لائق نہیں، یا یہ گدا میرے شایان نشان نہیں؟ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے پدر بزرگوار، اصل میں اس گدے پر رسول پاک نشست فرماتے ہیں، اور میرے باپ آپ بت پرست ہیں، اس نسبت سے ناپاک ہیں۔ پھر تأمل کیا اور فرمایا، اے میرے پدر، آپ اہل قریش کے سردار ہیں، آخر کیا باعث ہے کہ ابھی تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا اور بدستور بتوں کی پرستش کیے جا رہے ہیں، ایسے بت جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، اے دختر عزیز، مقام حیرت ہے کہ تو مجھ سے اجداد کے مسلک کو ترک کرنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ اگر میں بتوں کی پرستش سے منحرف ہو کر کہ میرے اجداد کا دین ہے، محمد کے دین کو شعار کر لوں تو یہ کتنی عجیب بات ہوگی۔ ابو سفیان نے یہ کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بیٹی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے گی۔ اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ حضرت نے اگرچہ زبان سے کہا نہیں ہے، مگر ان کے دل میں یہ بات ہے کہ حالیہ واقعے کی وجہ سے یہ صلح نامہ منسوخ ہو گیا ہے۔ سو ابو سفیان نے بہت بھاگ دوڑ کی کہ کسی طرح صلح نامے کے تجدید کی صورت نکل آئے۔ حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور مختلف اصحاب کے پاس گیا اور صلح نامے کی تجدید کے لیے ان کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابو بکر کے سامنے تجویز پیش کی کہ آپ مجھے اپنی پناہ میں لینے کا اعلان فرما دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ رسول پاک جسے پناہ دینا گوارا نہ کریں اسے میں کیوں کر پناہ دے سکتا ہوں۔ دوسرے اصحاب نے بھی اسی قسم کے جواب دیے۔ جب سب اصحاب نے ابو سفیان کو کورا جواب دے دیا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، قرابت داری کا واسطہ دیا کہ دونوں کے جد بھائی بھائی تھے۔ حضرت علی نے ابو سفیان کی کہانی سنی اور یوں بولے، اے ابو سفیان، میں تیرے حال پر افسوس ہی کر سکتا ہوں۔ رسول خدا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تیری عرضداشت قبول نہیں کریں گے، اور جب آپ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس کے خلاف زبان کھولنے کی جسارت نہیں کر سکتے۔ تب ابو سفیان نے حضرت بی بی فاطمہ زہرہ سے رجوع کیا اور اس وقت حسن ان کے پاس بیٹھے تھے۔ ابو سفیان نے کہا، اے محمد کی دختر، اپنے ننھے بیٹے کو ہدایت کر کہ وہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، اس اقدام سے وہ عربوں کا سردار ٹھہرے گا۔ بی بی فاطمہ نے جواب دیا کہ ننھے بچے کسی کو پناہ میں نہیں لیا کرتے۔ بی بی کی طرف سے مایوس ہو کر
ابو سفیان نے پھر حضرت علی سے رجوع کیا، اے علی مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو سفیان، اور تو کوئی صورت نظر نہیں آتی، بس یہی ہو سکتا ہے کہ تو لوگوں کے سامنے اعلان کر دے کہ میں امان دیتا ہوں اور خود بھی امان کا طالب ہوں۔ اے علی اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت علی نے فرمایا، فائدہ تو کیا ہوگا، بہرحال یہی ایک صورت ہو سکتی ہے، اور تو کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ابو سفیان نے چاروں ناچار یہی کیا، اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا، اے محمد میرا خیال ہے کہ تم میرے اعلان امان کو رد نہیں کرو گے۔ آن حضرت نے مختصر جواب دیا، اے ابو سفیان یہ تمہارا خیال ہے، اور ابو سفیان ہراساں دل شکستہ مکہ واپس ہو لیا۔ ادھر آن حضرت نے مہم کی تیاری شروع کر دی۔ آپ نے اس منصوبے کو خفیہ رکھا، مگر مہاجروں میں سے ایک شخص حاتب کو کہیں اس منصوبے کی سنگل مل گئی، اور انہوں نے سوچا کہ اہل قریش کو اطلاع دے دینی چاہیے کہ خبردار ہو جائیں، حملہ ہونے والا ہے۔ انہوں نے رقعہ لکھ کر ایک عورت کے سپرد کیا جو مکہ کے سفر پر روانہ ہو رہی تھی، اور اس نے اس رقعے کو اپنے بالوں میں چھپا رکھا تھا، مگر آن حضرت کو اپنے کشف سے یہ پتہ چل گیا، اور آپ نے حضرت علی اور حضرت زبیر ابن عوام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہدایت کی کہ فلاں فلاں عورت رقعہ لے کر مکہ کی طرف چلی ہے، جا کر اسے پکڑ لو اور اس سے رقعہ لے لو۔ حضرت علی اور حضرت زبیر نے اسے جا پکڑا، اس سے رقعہ برآمد کیا اور اسے آن حضرت کے حضور پیش کر دیا۔ آن حضرت نے حاتب کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ اے حاتب تو نے ایسا کیوں کیا؟ حاتب نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ایمان میں فرق نہیں آیا ہے، میں بحمد اللہ مسلمان ہوں، مگر صورت احوال یہ ہے کہ میرا خاندان مکہ میں ہے اور میں بے سہارا ہوں۔ میں نے سوچا کہ میرے اس اقدام سے اہل قریش کا سلوک میرے خاندان کے ساتھ نرم ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ شخص منافق ہے، آپ اجازت دیں میں اس کا سر ابھی قلم کیے دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین نے متانت سے جواب دیا، اے عمر کیا تمہیں یاد نہیں کہ اصحاب بدر کے بارے میں اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اے اصحاب بدر تم جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ منصوبے کے پروان چڑھنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام بدوی قبیلوں کے پاس جن پر اعتبار کیا جا سکتا تھا قاصد روانہ کیے۔ ان قاصدوں نے ان سب قبیلوں کو پیغام پہنچایا کہ رسول پاک تمہیں یاد کرتے ہیں، سو اگلے مہینے کے آغاز میں کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہوگا تم مدینہ پہنچو۔ بدوؤں نے حکم کی تعمیل کی، قافلہ در قافلہ، قطار اندر قطار مدینہ پہنچے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد سے ایک لشکر آراستہ کیا۔ مہاجرین اور انصار بھی گرم جوشی کے ساتھ اس میں شامل ہوئے۔ مہاجرین 700 کی تعداد میں تھے، ان میں 300 گھڑ سوار تھے۔ انصار کی تعداد 4000 تھی، ان کے ہمراہ 500 گھوڑے تھے۔ بدوؤں کے ساتھ مل کر یہ لشکر کم و بیش 10,000 کی تعداد تک پہنچ گیا۔ مدینہ نے اپنی تاریخ میں اتنا بڑا لشکر پہلے کب دیکھا تھا؟ اس لشکر کو کدھر جانا ہے، کس شہر پہ دھاوا بولنا ہے، یہ کسی کے علم میں نہیں تھا، بس چند قریبی اصحاب کو اعتماد میں لیا گیا۔ کس شان سے یہ لشکر جرار مدینہ سے روانہ ہوا۔ گھڑ سوار ابھی سوار تھے، اونٹنی سوار اپنے اونٹوں پہ تھے، اور ان کے ساتھ گھوڑے چل رہے تھے۔ یہ لشکر رواں دواں تھا کہ دیکھا کہ دوسری سمت سے حضرت عباس آ رہے ہیں، ان کی زوجہ ام الفضل اور ان کے دونوں بیٹے ان کے ہمراہ ہیں۔ اس بزرگ نے بالآخر یہ طے کیا کہ اب مکہ سے نکل چلنا چاہیے اور مدینہ میں جا کر بسنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مہم میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ انہوں نے ہنسی خوشی یہ دعوت قبول کی۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں، اس پر بہت مطمئن و مسرور ہوئی۔ ام المومنین ام سلمہ بھی اس سفر میں حضرت کے ہمراہ تھیں، اور ایک منزل پر انہیں پیغام ملا کہ اہل قریش سے 2 افراد یہاں موجود ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے خواستگار ہیں۔ ان میں ایک تو عبداللہ تھا، ان کا سوتیلا بھائی، کہ دونوں ایک باپ کی اولاد تھے، مگر ماں اس کی حضرت کی خالہ عاتقہ تھی۔ دوسرا شخص شاعر ابو سفیان تھا کہ حضرت کے بڑے تایا حارث کی اولاد تھا، اور جس نے حلیمہ بی بی کا دودھ بھی پیا تھا۔ یہ دونوں
حضرت سے کسی زمانے میں قرب رکھتے تھے، مگر نزول وحی کے بعد دونوں آپ کے مخالف بن گئے۔ اب وہ معافی کے طلبگار تھے اور بی بی ام سلمہ کے پاس آئے تھے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی سفارش کریں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا حضرت کی خدمت میں پہنچیں اور بولیں، یا رسول اللہ، آپ کی زوجہ کا بھائی اور آپ کی خالہ کا بیٹا آیا ہے، اس کے ساتھ آپ کے تائے کا بیٹا آیا ہے جو آپ کا دودھ شریک بھائی بھی۔ حضور نے فرمایا، اے ام سلمہ، ان سے ملنے کا مجھے حکم نہیں، میری پھوپھی کے بیٹے نے مکہ میں میرے خلاف کیا کچھ نہیں کہا، جہاں تک میرے تائے کے بیٹے کا معاملہ ہے اس نے تو میری توہین کی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کا پس منظر یہ تھا کہ ابو سفیان نے آپ کے خلاف ہجویہ شعر لکھے تھے اور ان میں آپ پر طنز و تمسخر کیا تھا۔ ابو سفیان ابن حارث تب یوں گویا ہوا، رسول اللہ اگر مجھے شرف باریابی نہ بخشیں گے تو میں اپنے بیٹے کو لے کر صحراؤں میں نکل جاؤں گا اور وہیں بھوکا پیاسا مر رہوں گا۔ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات آپ کے گوش گزار کی تو پھر آپ نرم پڑے، اپنے خیمے میں دونوں کو شرف باریابی بخشا اور دونوں نے آپ کے حضور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ کوچ جاری تھا کہ راہ میں ایک کتیا نظر آئی جس نے بچے جنے تھے اور وہ انہیں دودھ پلا رہی تھی۔ حضور کو اندیشہ ہوا کہ کتیا اور اس کے بچے لشکر کی جھپٹ میں آ کر کہیں روندے نہ جائیں، سو آپ نے ایک لشکری کو ہدایت کی کہ تم یہاں کھڑے ہو کر کتیا اور اس کے بچوں کی حفاظت کرو، جب تک پورا لشکر نہ گزر جائے تم یہاں سے ہلنا مت۔ ایک منزل پر بنی سلیم 900 گھڑ سواروں کے لشکر کے ساتھ حضرت کی خدمت میں پہنچے۔ ترجمان یوں عرض پرداز ہوا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں ریاکار اور منافق جانا، ہم آپ کے قرابت داروں میں ہیں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں، آپ ہمیں آزمائیں تو صحیح، ہم وہ ہیں جو میدان جنگ میں ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، دشمن پر بڑھ کر وار کرتے ہیں، گھوڑے پر تن کر بیٹھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے پرچم بھی ساتھ لائے تھے، اگرچہ وہ جھنڈوں پر چڑھے ہوئے نہیں تھے، تو یوں بنی سلیم بھی لشکر میں شامل ہو گئے۔ سفر جاری تھا اور یہ رمضان کا مہینہ تھا اور اب لشکر مکہ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابتدائے سفر ہی میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے شوق سے روزہ رکھے، جو روزہ توڑنا چاہتا ہے بے شک توڑ دے، مگر خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے دوسرے مسلمانوں نے متواتر روزے رکھے، مگر اب جب کہ منزل مقصود قریب تھی آپ نے قطعی انداز میں روزہ توڑنے کا حکم فرمایا۔ آپ نے اپنے اس فرمان کی وضاحت کی اور فرمایا کہ اے مسلمانوں، باعث میری اس ہدایت کا یہ ہے کہ تم میں دشمن سے مقابلے کی سکت پیدا ہو جائے۔ یہ آپ نے اس وقت خطاب فرمایا جب لشکر نے مرو الظہر میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور مرو الظہر سے مکہ ایک دن کی راہ تھی۔ تب لوگوں میں تجسس زیادہ ہوا، ہر ایک کو یہ کرید تھی کہ آخر کون سے دشمن سے مقابلہ درپیش ہے۔ حضرت کعب نے کہا، اچھا میں حضرت کی خدمت میں حاضری دیتا ہوں اور معلوم کر کے آتا ہوں۔ کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کی خدمت میں پہنچ کر مؤدب ہو بیٹھے اور 4 شعر جو ابھی انہوں نے کہے تھے پڑھ کر سنائے۔ خلاصہ کلام یہ تھا کہ غازی اپنی تلواریں نیاموں سے باہر نکالنے کے لیے بےتاب ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ ہماری تلواریں کون سے دشمنوں کے سر قلم کریں گی، اور اگر تلواروں کے پاس زبان ہوتی تو وہ بھی یہی استفسار کرتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر سنے اور تبسم فرمایا، جواب آپ نے کوئی نہیں دیا۔ کعب خاموش واپس چلے۔ ادھر قریش اور بنی حوازن کے حلقوں میں کھلبلی پڑی ہوئی تھی۔ آخر ان تک بھی یہ خبر پہنچ ہی گئی کہ ایک لشکر جرار مدینہ سے چلا ہے اور رخ اس کا مکہ کی سمت ہے۔ بنی حوازن کا مسکن وہ پہاڑی علاقہ تھا جو صحرائے نجد کے انتہائی جنوب میں واقع تھا۔ طائف اسی علاقے میں ایک پہاڑی کے ڈھلان پہ واقع تھا۔ اہل طائف نے لشکر اسلام کے کوچ کی خبر سنی تو انہوں نے قبیلے والوں کی طرف جہاں جہاں وہ آباد تھے قاصد دوڑائے کہ ہوشیار، خبردار، مسلمانوں کا 10,000 کا لشکر مدینہ سے چلا ہے اور کوچ کرتا ہوا اس طرف آ رہا ہے۔ بنی حوازن کے جوان مردوں نے انگڑائی لی، اپنے اپنے قریوں سے نکلے اور طائف کے شمال میں مورچے جمانے لگے۔ ادھر اہل قریش کو دھڑکا لگا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ سوچ کر دل کو سمجھانا چاہا کہ مسلمانوں کا رخ طائف کی طرف ہے،
مگر ان کے دل میں ایک چور تھا کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی تجدید سے انکار کر دیا تھا۔ اس باعث انہیں وسوسے نے آ گھیرا تھا کہ کہیں اسلامی لشکر کا رخ انہی کی طرف تو نہیں ہے۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سنگن مل گئی تھی کہ قریش اس وقت ڈرے ہوئے ہیں۔ آپ نے انہیں ڈرانے کا ایک اور بندوبست کیا۔ آپ نے لشکریوں کو ہدایت کی کہ وہ دور دور تک پھیل جائیں، اور جب رات پڑے تو ہر لشکری ایک الاؤ روشن کرے۔ اور جب رات آئی تو مکہ کے بیرونی محلوں میں رہنے والوں نے دیکھا کہ دور تک الاؤ روشن ہیں کہ ان کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ وہ دہل گئے، دوڑے دوڑے اندرون شہر گئے اور مکہ والوں کو بتایا کہ جتنا تم نے اندازہ کیا تھا مسلمانوں کا لشکر اس سے بہت زیادہ ہے۔ اکابرین قریش سخت پریشان ہوئے، آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ طے یہ ہوا کہ ابو سفیان ایک مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرے۔ ابو سفیان نے 2 اور شخصوں کو ساتھ لیا اور چلا مذاکرات کرنے۔ ان میں ایک تو بی بی خدیجہ کے بھتیجے حکیم ابن حرام تھے، جنہوں نے جنگ بدر کے وقت جنگ رکوانے کے لیے بہت بھاگ دوڑ کی تھی، اور ایک بزیل تھے جن کا تعلق بنی خزاعہ سے تھا، اور جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی۔ جب یہ لوگ لشکر کے پڑاؤ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ عباس ایک سفید خچر پہ سوار چلے آ رہے ہیں۔ اصل میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس نیت سے پڑاؤ سے باہر آئے تھے کہ مکہ کی طرف جانے والا کوئی نظر آئے تو اس کے ہاتھ قریش کو پیغام بھجوائیں کہ بدبختو، اس سے پہلے کہ پانی سر سے اونچا ہو جائے آ کر رسول پاک سے صلح صفائی کر لو۔ اب جو انہوں نے ابو سفیان اور اس کے رفیقوں کو دیکھا تو اطمینان کا سانس لیا، ان کا ہاتھ پکڑا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچا دیا۔ ابو سفیان کہنے لگا، اے محمد، تم یہ لاؤ لشکر اپنے ہی قرابت داروں کے خلاف لے کر آئے ہو؟ حضور نے فرمایا، اے ابو سفیان، خطا کار تم لوگ ہو۔ صلح نامہ حدیبیہ سے انحراف تم نے کیا، تم نے بنی کعب پر چڑھائی کی اور بیت اللہ کے تقدس کو صدمہ پہنچایا۔ پھر آپ ان تینوں افراد سے یوں مخاطب ہوئے، اقرار کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حکیم اور بزیل نے یہ سنا اور ایمان لائے، مگر ابو سفیان نے بس اتنا کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور خاموش ہو گیا۔ جب اس سے کہا گیا کہ رسالت کا بھی تو اقرار کرو تو اس نے کہا، اے محمد، اس باب میں میرا ضمیر ابھی مطمئن نہیں ہوا ہے، میں مہلت کا طالب ہوں۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے چچا عباس، آپ اس بزرگ کو رات کی رات اپنے خیمے میں رکھیں۔ جب صبح چڑھی تو فضا میں اذان کی آواز گونجی۔ اس آواز نے ابو سفیان کو ہلا دیا۔ پوچھا، اے عباس، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے ابو سفیان، یہ نماز کے لیے پکارا جا رہا ہے۔ اے عباس، شب و روز میں یہ لوگ کتنی مرتبہ نماز پڑھتے ہیں؟ 5 مرتبہ۔ خدا کی قسم، یہ بہت زیادہ ہے۔ پھر ابو سفیان نے یہ دیکھا کہ رسول پاک وضو کر رہے ہیں اور مسلمان آپ پر ٹوٹے پڑ رہے ہیں کہ وضو کے پانی سے چلو 2 چلو ان کے حصے میں آ جائیں۔ اے ابو الفضل، ایسا عالم تو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور حضرت عباس نے کہا، اے ابو سفیان، وائے ہو تجھ پر، تو ایمان کیوں نہیں لے آتا؟ ابو سفیان نے تأمل کیا اور کہا، اے عباس، مجھے محمد کے پاس لے چل۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسے حضرت کے حضور لے گئے۔ تب ابو سفیان نے کلمہ پڑھا اور آپ کی رسالت کا اقرار کیا۔ حضرت عباس نے حضرت سے رازدارانہ کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو علم ہے کہ یہ شخص اعزاز کا خواہاں رہتا ہے، سو کیا مذائقہ ہے کہ اسے تھوڑا سا نواز دیں؟ حضرت نے فرمایا، ضرور۔ اور پھر ابو سفیان سے مخاطب ہوئے، اے ابو سفیان، مکہ واپس جاؤ اور اہل قریش کو بتا دو کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے پناہ دی جائے گی، جو شخص اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا اسے بھی امان ملے گی، اور جو مسجد الحرام میں پہنچ جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ اسی ہنگام لشکر کوچ کے لیے تیار ہو چکا تھا، خیمے ڈیرے اونٹوں پر لد چکے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا عباس سے کہا، اے چچا، ابو سفیان کے ہمراہ آپ وادی کے نکڑ تک جائیں، وہاں اسے تھوڑی دیر روکے رہیں کہ وہ شخص اپنی آنکھوں سے ہمارے لشکر کو دیکھ لے، اس کے بعد اسے رخصت کرے۔ حضرت عباس
ابو سفیان کو ہمراہ لے کر وادی کے نکڑ تک گئے، پھر وہاں ٹھٹک گئے۔ لشکر کا کوچ شروع ہو چکا تھا۔ رسالے ابو سفیان کے سامنے سے گزرنے لگے۔ ایک شہسوار کو دور سے دیکھ کر ابو سفیان ٹھٹکے، غور سے دیکھا، پوچھا، اے عباس، یہ کون شخص ہے؟ اے ابو سفیان، یہ ولید کا بیٹا خالد۔ خالد؟ ابو سفیان حیران رہ گئے، اور جب خالد ابن ولید قریب سے گزرے تو انہوں نے 3 مرتبہ کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ابو سفیان نے دیکھا کہ خالد کی سربراہی میں بنی سلیم کے شہسوار رواں دواں ہیں۔ پھر دیکھا کہ ایک اور دستہ چلا آ رہا ہے، آگے آگے زبیر ہیں کہ زرد امامہ زیب سر ہے، اور ان کے پیچھے 500 مہاجر غازی چلے آ رہے ہیں۔ اور اس دستے نے ابو سفیان کے برابر سے گزرتے ہوئے اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ ساری فضا میں ایک تھرتھری دوڑ گئی۔ ایک رسالہ، پھر دوسرا رسالہ، پھر تیسرا رسالہ، رسالے گزرتے جا رہے تھے، اور ابو سفیان کی حیرانی اور پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اور سب سے آخر میں وہ رسالہ گزرا جو سب رسالوں سے برتر اور فائق تھا، مردان حق اور غازیان پرشکوہ، کہ ان میں کوئی انصار تھا، کوئی مہاجر تھا، رسول پاک کے جلو میں چل رہے تھے، کیل کانٹے سے اس طرح لیس تھے کہ صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ سعد ابن عبادہ نے علم اٹھایا ہوا تھا، وہ رسالے کے آگے آگے چل رہے تھے۔ ابو سفیان کے قریب سے گزرتے ہوئے انہوں نے کہا، اے ابو سفیان، آج خون کی ندیاں بہیں گی۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے آگے گزر گئے۔ پھر حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بعد بہاری آئی، آپ اپنی اونٹنی قصوہ پہ رونق افروز تھے۔ تب ابو سفیان نے پکار کر کہا، اے محمد، کیا یہ تمہارا حکم ہے کہ قریش کو تہہ تیغ کیا جائے؟ ویسے تو تم بہت رحم دل اور کشادہ قلب ہو۔ پھر اس نے بتایا کہ سعد ابن عبادہ نے کیا اعلان کیا ہے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں گویا ہوئے، اے ابو سفیان، آج کا دن رحم اور کرم کا دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ قریش کا رتبہ بلند ہوا ہے۔ تب حضرت عبد الرحمن اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے گوش گزار کیا، یا رسول اللہ، ہمیں سعد کی طرف سے اندیشہ ہے کہ کہیں غیظ میں آ کر اہل قریش پر حملہ نہ کر دے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سعد ابن عبادہ سے لے لیا اور ان کے فرزند قیس کے سپرد کر دیا۔ ادھر ابو سفیان نے یہ منظر دیکھا اور بجلی کی رفتار سے مکہ کی سمت روانہ ہوئے۔ اپنے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر اونچی آواز سے پکارے کہ اے اہل قریش سنو۔ لوگوں نے ان کی آواز سنی اور گھروں سے نکل پڑے۔ دم کے دم میں ایک مجمع اکٹھا ہو گیا۔ تب ابو سفیان پریشان آواز میں پکارے، اے اہل قریش، محمد کا لشکر آ رہا ہے، اور یہ لشکر اتنا زبردست ہے کہ تم اس سے مقابلے کی تاب نہیں لا سکو گے۔ محمد نے مجھے یہ ضمانت دی ہے کہ جو شخص میرے گھر میں پناہ لے گا اسے امان دی جائے گی۔ ہندا تڑپ کر گھر سے باہر نکل آئی۔ شوہر کا اعلان سن کر اس کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی، بڑھ کر اس کی مونچھیں پکڑی اور چلائی، بزدل، تو نے اپنی قوم کا اچھا تحفظ کیا۔ ابو سفیان نے چیخ کر کہا، اے عورت، تجھ پر خدا کا قہر ٹوٹے، اپنی زبان کو لگام دے، اور اے لوگو، اس عورت کی باتوں میں مت آ جانا۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ جو لشکر آ رہا ہے وہ بے پناہ ہے، مگر یہ کہ جو شخص میرے گھر میں آ جائے گا اسے پناہ ملے گی۔ لوگوں میں برہمی پھیل گئی، غصے میں بولے، اے ابو سفیان، تیرے گھر میں ہم میں سے کتنے لوگ سمائیں گے؟ تب ابو سفیان نے کہا، جو شخص اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹھ رہے گا وہ بھی محفوظ رہے گا، اور جو شخص مسجد الحرام میں پہنچ جائے گا اسے بھی امان ملے گی۔ ادھر لشکر پیش قدمی کرتا ہوا زیتوا کے مقام تک پہنچ چکا تھا، اور یہ وہ مقام تھا جہاں اب سے 2 برس پہلے خالد ابن ولید نے لشکر اسلام کو روکنے کے لیے مورچہ لگایا تھا۔ آج یہاں مزاحمت کے کوئی آثار نہیں تھے، میدان خالی تھا، اور اونٹنی چلتے چلتے خود ہی رک گئی۔ تب آپ نے ہودے میں بیٹھے بیٹھے سجدہ شکر ادا کیا، اتنا جھکے کہ آپ کی ریش مبارک مہار ناقہ کو مس کرنے لگی۔ پھر آپ نے لشکر کو ٹھہر جانے کا حکم دیا، لشکر کی نئے سرے سے تقسیم کی۔ حضرت خالد ابن ولید کو میمنہ کا سردار بنایا، حضرت زبیر کو میسرہ سپرد کیا، خود اپنے رسالے کو کہ قلب میں تھا 2 حصوں میں بانٹا، ایک کا سربراہ حضرت سعد اور ان کے فرزند کو بنایا، دوسرے حصے کی سربراہی حضرت ابو عبیدہ کے سپرد کی، اور خود بھی اسی کے ساتھ چلنے کی نیت کی۔ طے کیا کہ کوچ کے حکم کے ساتھ لشکر 4 حصوں میں بٹ کر 4 سمتوں سے شہر میں داخل ہو۔ اسی ہنگام کوچ کا حکم جاری ہوا اور لشکر طے شدہ منصوبے کے مطابق شہر میں داخل ہونے لگا۔